گندی اور مزاحیہ جگتوں کے لیے مشہور ناصر چنیوٹی کا ایک غریب گھرانے سے شہرت کی بلندیوں تک کا سفر، کیسے سلیم البیلا اور آغا ماجد کے ساتھ کیریئر کے ابتدائی دنوں میں ایک کمرے کے گھر میں رہتے ہوئے مشکلات کا سامنا کیا، کس شخصیت نے سٹیج کی بلندیوں تک پہنچایا، کیسے امان اللہ کے ایک چھوٹے سے کام نے آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا، آفتاب اقبال صاحب کے پاس کیسے آئے، کیا کیا کام کیا اور کیوں انہیں چھوڑ کر چلے گئے، آغا ماجد کے ساتھ کیا رشتہ ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہ کون سی فلموں میں کام کیا، یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ 1970 کو چنیوٹ کے ایک علاقے میں پیدا ہونے والے ناصر چنیوٹی، جو کہ بچپن ہی سے نہایت شریر تھے، آپ نے نہایت ہی غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ آپ کے والد کا لکڑی کا کام تھا جو کہ بہت تھوڑا ہوتا تھا، اور آپ کے گھر کا چولہا بھی مشکل سے جلتا تھا، اسی لیے انہوں نے بچپن ہی سے ناصر چنیوٹی کو بجائے تعلیم دلانے کے اپنے پاس کام پر لگا دیا۔ لیکن ناصر چنیوٹی کا کام میں اور لکھنے پڑھنے میں جی نہیں لگتا تھا، کیونکہ اسی نے بھی شاید اسی محاورے کو تھوڑا اسی طرح لے لیا تھا کہ کھیلو گے کودو گے بنو گے نواب، لکھو گے پڑھو گے بنو گے خراب۔ لیکن ناصر چنیوٹی بچپن ہی سے بہت شرارتی تھا، جو بھی اس سے ملتا وہ اس سے ایسے انداز میں بات کرتا کہ اس کی بے ساختہ ہنسی چھوٹ جاتی تھی، اس کے کہے لگنا شروع ہو جاتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ لوگوں کی دکان پر گاہک بھی زیادہ آتے تھے۔ لیکن دوستو، یہ وہی وقت تھا کہ ناصر چنیوٹی کے دل میں اداکار بننے کا شوق جذبات کی طرح مچل رہا تھا، عین جوانی کے دن تھے تو پھر کچھ کر دکھانے کا حوصلہ بھی تھا، اسی لیے ناصر چنیوٹی نے اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ لیکن اسے سٹیج تک پہنچانا بھی بہت مشکل کام تھا، کیونکہ اس کے پاس نہ تو پیسہ تھا نہ شہرت تھی۔ لیکن ایک دن پھر ایسا ہوا کہ وہ بیچارہ چونکہ بار بار سٹیج ڈراموں والی جگہ پر چلا جاتا تھا، وہاں پر بیٹھا رہتا، ایک دن کسی وجہ سے انہیں کام کرنے کا موقع دیا گیا جس میں امان اللہ خان اسی پروگرام میں تھے، اور امان اللہ خان نے اسی کا ہاتھ کھڑا کر دیا۔ پھر ناظرین وہی ہوا کہ جس کا بھی ہاتھ امان اللہ صاحب کھڑا کر دیتے تھے وہ جیت جاتا تھا، وہ اس کا رزق لگ جاتا تھا۔ ناصر چنیوٹی کا بھی رزق لگ گیا۔ اسی کے بعد ناصر چنیوٹی آغا ماجد اور سلیم البیلا کے ساتھ لاہور آ گئے۔ آپ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، آپ نہایت غریب ہوتے تھے، اسی لیے آپ لوگوں نے ایک کمرے کا تھوڑی سی ماہانہ اجرت پر گھر لے لیا۔ آپ تینوں اسی گھر میں رہتے، کام کرتے، مزدوری کرتے، اسی کے ساتھ ساتھ اپنے شوق کو بھی پورا کرتے، کیونکہ اسی وقت تو انہیں کچھ حصول نہیں ہوتا تھا۔ یہی وہ وجہ تھی کہ ناصر چنیوٹی بچپن ہی سے ایک محنت کش شخص تھا، اسی نے محنت کی اور اپنا مقام بنایا۔ لیکن دوستو، پھر قسمت کی دیوی انہی پر مہربان ہوتی گئی۔ آپ لاہور میں اپنے منفرد انداز سے اور آپ اپنی زومانی جگتوں کے حوالے سے بھی شہرت پاتے گئے، آپ کا کوئی مقابل نظر نہ آتا گیا۔ ظفری خان، افتخار ٹھاکر، آغا ماجد، سلیم البیلا، حاجی امان اللہ خان، سنی البیلا، اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے فنکار تھے جو آپ کے ساتھ کام کرتے۔ منور ظریف، ببو برال، مستانہ صاحب کے ساتھ آپ نے کام کیا، اور آپ کے کام کا ڈنکا پوری دنیا میں بجنے لگا۔ پھر آپ کے پاس پیسے بھی آتے گئے، آپ نے اپنے گھر والوں کی مرضی سے شادی بھی کر لی۔ آپ کے والد صاحب بھی پھر آپ کے کام کے فین ہو گئے تھے، وہ بھی آپ کا کام بڑا پسند کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین، پھر جب ٹی وی کا دور آیا، ٹی وی پر آفتاب اقبال نے خبردار کے نام سے پروگرام کا آغاز کیا، تو اسی وقت آفتاب اقبال نے فی البدیہہ ناصر چنیوٹی سے رابطہ کیا کہ مجھے امان اللہ خان نے بتایا ہے کہ ناصر چنیوٹی سٹیج کی دنیا کا ایک بادشاہ ہے جو ٹی وی پر بہت اچھا چل سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ناصر چنیوٹی سٹیج کی دنیا کا بادشاہ تھا، ٹی وی اس کا میدان نہیں تھا، تو پہل وہ پریشان ہوا، لیکن آخر پھر اس نے چاروں ناچار وہ آفر قبول کر لی، اور جب وہ آفتاب اقبال کے پروگرام خبردار میں آئے تو اسی وقت بہت سے فنکار وہاں پہلے سے موجود تھے جو انہی کے دوست تھے۔ لیکن
اسی کے بعد جب آپ نے آفتاب اقبال سے کام کیا تو آفتاب اقبال نے بھی بے ساختہ کہہ دیا کہ مجھے جس شخص کے ساتھ کام کرنے میں سب سے زیادہ مزہ آیا ہے وہ ناصر چنیوٹی ہے۔ ناصر چنیوٹی نے آفتاب اقبال کے پروگرام میں بہت سے رول کیے جو سپر ہٹ ہوئے، کامیابی کی ضمانت بنے، لیکن سب سے جو شاندار رول آپ نے کیا وہ جو ٹیرا بنا ہوتا تھا، اور وہ پولیس اسٹیشن میں جو ٹیرا ہوتا تھا نابینا، وہ رول آپ کا تاعمر یاد رہے گا، وہ لوگوں کو چہروں پر ہمیشہ سے مسکراہٹ لانے کا باعث بنا ہے۔ لیکن دوستو پھر چونکہ آپ کو پنجاب کی فلمیں جو انڈین پنجاب اور پاکستانی پنجاب نے مل کر بنائی انہی میں کام کرنے کا موقع ملا، تو آپ تھوڑے عرصے کے لیے آفتاب اقبال کے پروگرام سے سائڈ پر ہو گئے اور آپ برطانیہ، لندن، انگلینڈ جا کر اپنی فلمیں پوری کرنے کے لیے گئے، اور واپسی پر پھر آپ آفتاب اقبال کے پروگرام میں آتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا پروگرام بھی آپ نے بڑا اچھا کیا، لیکن اسی کے بعد ناصر چنیوٹی کے بارے میں آفتاب اقبال نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ یہ ایسا گھوڑا ہے جسے صرف میدان ہی نہیں اچھا سوار بھی چاہیے ہوتا ہے، اور یہ میرے علاوہ کہیں اور کام کر ہی نہیں سکتا۔ تو ناصر چنیوٹی صاحب بھی متذبذب کا شکار ہوئے، اور وہ اسی نے آفتاب اقبال کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو پرکھنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں دیکھوں میں کیسے کام کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے پھر سنو ٹی وی پر ایک نیا پروگرام مستیاں شروع کیا، جو انہیں پیسے بھی آفتاب اقبال کے پروگرام سے زیادہ دے رہا تھا اور کام بھی تھوڑا لے رہا تھا، تو اسی لیے آپ وہاں پر چلے گئے اور وہاں پر آپ کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں۔ لیکن دوستو ناصر چنیوٹی آج بھی فلمی دنیا کا، سٹیج کی دنیا کا وہ بادشاہ ہے جو جب بھی آتا ہے بغیر بولے ہی سب کو ہنسنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور یہی ان کی خاصیت ہے۔ اور چل میرا پت، سپر پنجابی، چل میکسی چلیے، چل انگلینڈ چلیے، یہ وہ فلمیں ہیں جن میں ناصر چنیوٹی نے کام بھی کیا ہے، اور آپ کی ذاتی زندگی بھی نہایت پرمسرت گزر رہی ہے، اور آغا ماجد کے ساتھ بھی آپ کے خاندانی تعلقات ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی بہن کا رشتہ آغا ماجد کو دیا تھا۔ لیکن دوستو آپ کو ناصر چنیوٹی کا کون سا کردار پسند آیا ہے؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے، آپ کے ہم بہت مشکور رہیں گے۔